اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 126ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے آیت نمبر 43 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا۔ مفردات القرآن میں امت سے مراد یوں لی گئی ہے ہر وہ جماعت جس کے افراد کے درمیان دینی رشتہ ہو یا وہ جغرافیائی اور عصری وحدت میں منسلک ہوں، چاہے وہ رشتہ دار تعلق اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔ قرآن حکیم کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا گیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یعنی اور زمین پر جو چلنے پھرنے والے حیوانات ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں وہ تمہاری طرح جماعتیں ہیں۔ گویا یہ فطری اور تسخیری طور پر خاص قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں بھی ارشاد فرمایا گیا کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریق یعنی دین پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ نے حق کو واضح کرنے والی کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ حافظ عتیق الرحمن گیلانی لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں ہدایت کی بنیاد اور اختلافات کے دخول کا پورا سلسلہ عروج و زوال سمجھا دیا ہے۔ ابتدا میں لوگ ایک ہی طریقے پر تھے۔ یہ کون سا طریقہ تھا؟ یہ تو صرف طریقہ اسلام تھا۔
اس سے اس فلسفے کی تردید ہو جاتی ہے جو بعض فلسفی سمجھاتے ہیں کہ شروع میں صرف جہالت تھی، بعد میں ارتقاء ہوتے ہوتے انسان توحید کی روشنی تک پہنچا۔ پھر جب اختلافات پیدا ہونے کی وجہ سے ہدایت مٹ جاتی رہی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیج دیتا، جن کے ساتھ کتاب بھی اتار دیتا کہ وہ جہالت کے اندھیروں کو چھاٹ کر لوگوں پر حق کو پھر سے واضح کر دے۔ لوگوں میں اختلاف کی ابتدا تو وہ کرتے رہے جن کے پاس ہدایت ہوتی اور روشن دلیل بھی ہوتی، مگر وہ ضد، ہٹ درمی اور مفاد پرستی کی بنیاد پر اختلافات کو ہوا دیتے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ تیسیر القرآن میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے فریضہ حق کو تا قیامت ادا کرنے کے لیے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منتخب کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی 110ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی مسلمانوں تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر اس امت کو امتن وسطا کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ امت افراط و تفریط سے دور اور اعتدال پسند ہے۔ حضرت مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امت مسلمہ کو امت وسط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ امت ٹھیک ٹھیک دین کی اس بیچ شاہراہ پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے کھولی ہے، اور جو ابتدا سے ہدایت کی اصل شاہراہ ہے۔ یہود و نصارہ اللہ کے نبیوں میں تفریق کر کے اس شاہراہ سے ہٹ گئے اور انہوں نے یہودیت و نصرانیت کی پگڈنڈیاں نکال لیں۔ اسی طرح وہ اصل قبلے سے منحرف ہو کر مشرق و مغرب کے جھگڑوں میں پڑ گئے۔ لیکن یہ امت ان کج پیچ کی راہوں میں بھٹکنے کے بجائے دین کی اصلی راہ پر قائم رہے۔ اس کا کلمہ تفریق کے بجائے وحدت کا کلمہ ہے۔ آپ تدبر قرآن جلد اول میں اس کی ساری تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آگے فرمایا گیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول ہماری ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھایا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنے حد تک کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ ارشاد فرمایا گیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یعنی پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہاں بھی صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں، یعنی اس سے مقصود یہ دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت کے تعصبات اور خاک و خون کی غلامی میں مبتلا ہیں، اور کون ہے جو ان بندشوں سے آزاد ہو کر حقائق کا صحیح ادراک کرتے ہیں۔ ایک طرف اہل عرب اپنے وطنی و نسلی فخر میں مبتلا تھے اور عرب کے کعبے کو چھوڑ کر باہر کے بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کی اس قوم پرستی کے بت پر ناقابل برداشت ضرب تھا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل اپنی نسل پرستی کے غرور میں پھنسے ہوئے تھے اور اپنے آبائی قبلے کے سوا کسی دوسرے قبلے کو برداشت کرنا ان کے لیے محال تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بت جن لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہوں وہ اس راستے پر کیسے چل سکتے تھے جس کی طرف اللہ کا رسول انہیں بلا رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان بت پرستوں کو سچے حق پرستوں سے الگ چھانٹ دینے کے لیے پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا تاکہ جو لوگ عربیت کے بت کی پرستش کرتے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ پھر اس قبلے کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنایا تاکہ جو اسرائیلیت کے پرستار ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں۔ اس طرح صرف وہ لوگ رسول کے ساتھ رہ گئے جو کسی بت کے پرستار نہ تھے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے پرستار تھے۔
آگے فرمایا گیا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یعنی یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ تحویل قبلے کا واقعہ اہل ایمان کے لیے خوشگوار تھا تو اہل کفر کے لیے سخت تھا، کیونکہ کفر و ایمان کے درمیان ایک واضح لکیر ثابت ہوا۔ اور پھر فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یعنی اللہ تمہاری اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یعنی جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں یا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوئی ہیں۔ اصل بات تو احکام الہی کی اطاعت ہے، اسے کسی خاصم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی بات تھی جو اہل کفر ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ تو ناظرین گرامی، اس آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت کیا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ نمبر ایک یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اعتدال پسند بنایا گیا اور لوگوں کے لیے ان کی رہنمائی تا قیامت ہے، مگر ہم نے اپنی جہالت اور حماقت سے اس اعتدال پسندی کو ضائع کر دیا، اور ساری دنیا میں اس وقت ہم متنازع فی بن گئے ہیں۔ نمبر دو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، وٹنس تو یقیناً برحق ہے کہ انہوں نے اللہ کا دین بلا کم و کاست ہم تک پہنچا دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت گواہی بھی برحق ہے کہ انہوں نے کلمہ حق پہنچانے میں ہر قسم کی جانی و مالی قربانیاں دی، مگر ہماری حالت دیگر گوں ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہاری ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔